کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم ہمارے استاد محترم حضرت اللہ مولانا حافظ القوی تسلیم القادری صدر المدرسین دارالعلوم عربیہ گورنمنٹ میں سے انشاءاللہ تشریف لا کر حضرت صحابہ کے ماتھے بہار پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين۔ لائق صدر احترام، مکرم محترم معظم حضرت سید شاہ جلال الدین صاحب حسینی اشرفی ادام اللہ فیوزہ و محترم المقام حضرت سید شاہ احمد حسینی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، شہنشین پر جلوہ بار جمیع حاضرین و سامعین، بزرگان ملت اور ملت کے نونہال ہو، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم کو بغیر کسی آرزو اور بغیر کسی تمنا کے اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ایک قابل قدر کتاب، قابل قدر پیغمبر پر ہمارے لیے دستور العمل بنا کر قرآن مجید عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جس میں صرف احکام ہی نہیں، اعمال ہی نہیں، بلکہ نبیوں کے، صحابہ کے، صالحین کے اچھے صفات کا بھی تذکرہ ہے۔ چونکہ آج کے اس بابرکت محفل میں
احقر کی گفتگو کا عنوان عظمت صحابہ اور اس کے تقاضے۔ صحابی کون ہیں اور صحابیت کے لحاظ سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو یاد رہے، ایسے عظیم الشان صحابہ کے فضائل و مناقب بھی اللہ نے اپنے مقدس کلام میں واضح فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ۔ ہم اس شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم اس شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ صدیق سے ملے گی صداقت رسول کی، صدیق سے ملے گی صداقت رسول کی، فاروق سے عیاں ہے عدالت رسول کی، عثمان سے رواں ہے سخاوت رسول کی، مولا علی سے ملتی ہے ولایت رسول کی۔ یہ سب کے سب صحابہ حضور کے ہیں اور نبی آخر الزماں کے جانشین ہیں۔ اگر مسلمانوں میں کسی ایسے طبقے کی تلاش کی جائے جو مقام و مرتبہ اور منصب کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند مقام رکھتا ہو، پوری دنیا میں اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں اول ترین مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک کے جانب اشارہ کر کے یہ الفاظ ارشاد نہیں فرمائے، بلکہ مطلقاً فرمایا، میرے سارے صحابہ ستارے کے مانند ہیں۔ جس طرح رات کے اندھیرے میں ہم ستاروں سے روشنی پا کر سیدھے راستے پر چلے جاتے ہیں اور منزل تک پہنچتے ہیں، اسی طرح یہ سارے صحابہ ہمارے لیے ہدایت کے ستارے ہیں، اس کے بغیر ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، معنا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب سے بہتر لوگ کون ہیں، سب سے عمدہ لوگ کون ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس کا مطلب ہے سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے زمانے سے ملے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے زمانے سے متصل ہیں۔ یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے زمانے کے مسلمانوں کو یعنی صحابہ کو سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، پھر ان سے متصل تابعین ہیں، پھر ان سے ملے ہوئے تبع تابعین ہیں۔ یہ خیر القرون کے لوگ کہلاتے ہیں جو اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے اعلیٰ اور بالا حضرات ہیں۔ اب رہا صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے، تو یاد رکھ لیجیے حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، وہ اپنا نظریہ بتاتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی موت بھی واقع ہوئی ہو۔ اس تعریف سے ہر وہ مومن صحابی کہلائے گا جس نے ایمان کی حالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو۔ اب رہا عظمت صحابہ بزبان قرآن کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی زبان سے فرمایا، کیونکہ اللہ معاذ اللہ زبان سے، آنکھ کے، کان سے سب پاک ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر ہمارے جیسے کان نہیں، ہماری جیسی آنکھیں نہیں، ہماری جیسی زبان نہیں، تو اس لیے کہتے ہیں عظمت صحابہ بزبان قرآن، اور قرآن ہے اللہ کا کلام۔ صحابیت کا عظیم اعزاز کسی بھی عبادت و ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتی، لاکھ عبادتیں کریں، لاکھ ریاضتیں کریں، محنت شاقہ کرتے رہیں، لیکن صحابیت کا درجہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ کتب بن سکتے ہیں، اپنے وقت کا غوث بن سکتے ہیں، ابدال بن سکتے ہیں، اپنے زمانے کا ولی کامل بن سکتے ہیں، لیکن صحابیت کا درجہ حاصل نہیں ہوتی، یہ محنت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمیں مخصوص صحابی کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت نہ بھی ملے تب بھی بلا شک و شبہ وہ صحابی مکرم، محترم اور عظمت و فضیلت کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ کہیں یہ ہمارے ذہن میں بات نہیں آئے کہ جن سے کوئی حدیث مروی ہو، جن سے رسول اللہ کو کوئی فرمان روایت ہو، وہی صحابیت کے صف میں ہوں گے؟ نہیں، چاہے وہ رسول اللہ سے روایت کرے یا نہ کرے، ان کا فرمان ان سے مروی ہو یا نہ ہو، مگر اس کے باوجود وہ بلند مقام پر فائز ہیں، کیونکہ کائنات میں مرتبہ نبوت کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام صحابی ہونا ہے۔ نبوت کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام صحابی ہونا ہے، اور صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے بس یہ ایک دو تین آیتیں ہی کافی ہیں، ورنہ صالحین کے تذکرے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین و انصار، مہاجرین بھی صحابہ، مدینہ پاک کے باشندے صحابہ، مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے اور اگلے جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، یعنی رسول اللہ کے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اللہ اپنے مقدس کلام میں یہ اعلان فرما رہے، وہ صحابہ سے راضی ہیں، صحابہ ان سے راضی ہیں۔
اور ان کے لیے وہ باغ تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ نہریں بہتی ہیں اور انہی میں وہ رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. یہ بزبان قرآن صحابہ میں جو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں ان کے متعلق یہ مناقب بیان ہو رہے ہیں. اسی طرح سورہ فتح آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. بے شک اللہ رب العزت ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی صحابہ کے دلوں میں. پھر ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام بھی اللہ نے دیا. تیسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ واجر عظیم. یہی تو سچے مسلمان ہیں. ان کے لیے درجے ہیں، درجے میں فرق ہو سکتے ہیں، مختلف درجے ہو سکتے ہیں، لیکن صحابیت کے لیے کہ ان سے کوئی روایت مروی ہو یہ کوئی شرط نہیں ہے. درجے مختلف ہو سکتے ہیں. ان کے رب کے پاس اور بخشش اور عزت کی روزی بھی ہے. تو اللہ نے ان قرآنی کلمات میں صحابہ کے لیے بخشش کا وعدہ بھی فرمایا ہے اور روزی پہنچانے کا بھی وعدہ فرمایا ہے. اسی طرح سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین. تم وہ شخص برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا، جہاد کیا، محنتیں کی، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ اور جہاد کیا. اور ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اب دیکھیے اس آیہ کریمہ میں اور ان قرآنی کلمات میں اللہ نے صحابہ کے متعلق جنت کا وعدہ فرما لیا. اب اس میں یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے نا جو اونچے معیار کے صحابہ ہوں گے، مختلف درجات میں سے اونچے درجے والے ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، نہیں، بلکہ عام اعلان ہوا جنت ان کے لیے ہے. اسی لیے مفسر قرآن مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان صحابہ کرام کے درجے اگرچہ کے مختلف ہیں مگر ان سب کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے. ان کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب نے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے. تمام صحابہ عادل ہیں، متقی ہیں، کیونکہ سب سے رب کریم نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. جنت کا وعدہ کسی فاسق سے نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے. معلوم یہ ہوا کوئی بھی صحابی رسول فاسق نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ چند قرآنی کلمات تھے جن میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ جنتی ہونے کی خوشخبری اور ضمانت بھی دی ہے. اب رہا عظمت صحابہ بزبان مصطفیٰ. یہ تو بزبان قرآن تھا،
قرآن نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اسلام کے کئی مخلصانہ قربانیوں کے سبب ہی وہ امت محمدیہ میں سب سے افضل قرار پائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اہمیت و عظمت کو احادیث کریمہ میں واضح فرمایا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، جب تک آسمان پر ستارے رہیں گے آسمان کو اطمینان رہے گا، سکون رہے گا۔ جب سارے ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی اس چیز کو لے آئے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ستارے کب جھڑیں گے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت کے دن جمع الشمس والقمر، چاند سورج کو لپیٹ دیے جائیں گے، ستارے جھڑ پڑیں گے۔ تو یہ سب قیامت کی علامات ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ آسمان کے لیے امان ستارے ہیں، اور میرا وجود صحابہ کے لیے امان ہے۔ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خبردار خبردار میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے، وہ ان کے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ ان کے نصف یعنی آدھا مد کے برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ، یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ احد پہاڑ کتنا اونچا، کتنا بلند، جس کی لمبائی بتائی جاتی ہے کہ 7 کلومیٹر ہے، وہ احد پہاڑ کے برابر بھی ہم اگر سونا خرچ کر ڈالیں تو صحابہ کے نصف مد کے خیرات کرنے کے برابر ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صحابہ سے محبت کرنے کی ترغیب دی ہے، ان سے بغض رکھنے والوں کو منافق کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے، اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ عز و جل ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وملائکتہ، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس طرح 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ جنگ کریں گے اور پوچھیں گے
کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہوئی ہو؟ جنگ میں لوگ پوچھیں گے کیا تم میں سے کوئی بھی ایک آدمی ایسا ہو جو اللہ کے رسول کی صحبت پائی ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے جی ہاں، تو انہیں فتح نصیب ہو جائے گی، اور وہ یقین کر لیں گے جب اللہ کے رسول کا ایک کوئی صحابی بھی ہے تو ہمیں ضرور فتح اور کامیابی نصیب ہوگی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ جنگ کریں گے اور یہ پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت نصیب ہوئی ہو، یعنی تابعین میں سے ہو؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں، تو انہیں بھی فتح نصیب ہوگی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ جنگ کریں گے اور پوچھیں گے کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے اللہ کے رسول کے صحابی کی صحبت پانے والے کی صحبت نصیب ہوئی ہو، یعنی تبع تابعین؟ وہ کہیں گے جی ہاں، تو ان کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گی۔ یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یعنی خیر القرونی قرنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے قرون اولا کے لوگ ہیں، یہ قرون اولا کے لوگ ہیں، یعنی جنگ میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں سے کسی کی بھی موجودگی اللہ کی طرف سے نصرت کے نزول اور لوگوں کی فتح کا سبب بنے گا۔ اور تاریخ شاہد ایک ایسا ہی ہوا۔ اسلام کے 300 جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے تھے، اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح فرمائی، آیت الانصار حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار۔ انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی، اور انصار سے بغض رکھنا یہ منافق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت اختیار کرو، کہ ان کی سنتوں کو اختیار کرنا، ان کے طریقوں پر چلنا یہ محبت کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہائے صحابہ میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص راہ راست پر چلنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلے اور ان کی اقتداء اور پیروی کرے جو اس جہاں سے گزر گئے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، صالحین، یہ گزر چکے ہیں۔ اس لیے کہ زندوں کے بارے میں جو اندیشہ موجود ہے وہ دین میں کسی فتنہ اور ابتلا میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ حضرات رسول اللہ کے صحابہ ہیں جو امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں، ساری امت میں سب سے زیادہ ان کے دل نیکوکار ہیں، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا، ان کے اعمال تکلف سے خالی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رفاقت و صحبت کے لیے چنا۔ ان کا فضل و کمال پہچانو، ان کے آثار و طریقوں کی پیروی کرو، حتی الامکان ان کے اخلاق اور سیرت و روش اختیار کرو، بے شک یہ حضرات ہدایت مستقیم پر قائم تھے۔ حاضرین محترم، اگر آپ تھوڑی بہت تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ نے شاید کبھی سنا ہوگا نور الدین جہانگیر بادشاہ، ان کی بیوی کا نام تھا نور جہاں بیگم، جو مسلک کے لحاظ سے شیعہ تھی۔ ایک دفعہ اس نے ایران خط لکھا کہ ایران کے جو سب سے بڑے مناظر ہیں
اس کو ہندوستان بھیجا جائے تاکہ مناظرہ میں شیعہ مذہب کی حقانیت بیان کرے، اور ساتھ میں یہ بھی اس نے تحریر کیا کہ وہ مناظر سیدھا آگرہ نہ آئے، کیونکہ نور جہاں بیگم آگرہ میں رہتی تھی، وہاں سے اس نے یہ خط بھیجا کہ وہ مناظر جب ایران سے بھیجا جائے تو سیدھا آگرہ نہ آئے بلکہ لاہور سے ہوتا ہوا آئے، جہاں علماء نہیں ہیں بلکہ چند گنے چنے صوفیہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو مات دینا آسان ہے۔ اب دیکھیے نور جہاں بیگم علماء سے ڈر رہے ہیں مگر صوفیہ اور اولیاء سے نہیں، علماء سے ڈر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ایسے راستوں سے بھیجو کہ ڈائریکٹ وہ کسی علماء سے ملے بغیر آگرہ آ جائیں۔ اس طرح شیعہ مناظر کے آگرہ آنے سے پہلے ڈھاک بیٹھ جائے گی۔ شیعہ مناظر اس تحریر کے مطابق سب سے پہلے لاہور پہنچا، اور لاہور میں آ کر اس وقت ایک صوفی تھے جن کا نام میاں میر صاحب تھا۔ وہ میاں میر صاحب کے پاس وہ شیعہ مناظر پہنچا، اور ایسے وقت میں پہنچا جبکہ آپ اشراق کی نماز سے ابھی ابھی فارغ ہوئے تھے، صبح کے وقت اشراق کی نماز سے ابھی ابھی فارغ ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ دروازے میں سے داخل ہوا تو حضرت میاں میر صاحب نے فرمایا، یہ شخص جو آگے آگے آ رہا ہے اس کا دل بہت سیاہ ہے۔ دور ہی سے بتا دیا، چونکہ شیعہ مناظر تنہا تو نہیں تھا نا، اس کے ساتھ بھی کچھ حاشیہ بردار لوگ تھے۔ ایک نظر میں فرما دیا، یہ جو آگے آگے آدمی آ رہا ہے اس کا دل بہت سیاہ ہے، کالا ہے۔ بہرحال قریب آیا، الیک سلیک کے بعد حضرت میاں میر صاحب نے دریافت فرمایا، کیا کام کرتے ہو؟ شیعہ مناظر نے کہا کہ میں ایران سے آیا ہوں اور شان اہل بیت بیان کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ ایران سے آیا ہوں اور شان اہل بیت رسول اللہ بیان کرتا ہوں۔ تو میاں میر صاحب نے فرمایا، اچھا اہل بیت کی شان بیان کرتے ہو، ذرا بیان تو کرو نا، تاکہ سنی کا ایمان تازہ ہو جائے، سنی کا ایمان تازہ ہو جائے۔ شیعہ مناظر بولا، اہل بیت کی شان بیان کر رہا شیعہ مناظر۔ اس نے کہا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ کوئی گنہگار شخص بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے 40 میل ارد گرد دفن ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کے چاروں طرف 40 میل کے اندر کوئی بھی گنہگار سے گنہگار شخص دفن ہو جائے وہ بخش دیا جاتا ہے، وہ بخش دیا جاتا ہے۔ یہ شیعہ مناظر نے اہل بیت رسول اللہ کی شان بیان کی۔ اب تو یہ فضیلت سن کر اور یہ شان سن کر میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بار بار فرمایا، پھر سناؤ پھر سناؤ پھر سناؤ۔ وہ بار بار یہ شان حسین سناتے رہے، میاں میر صاحب شوق سے سنتے رہے، جھومتے رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ امام حسین کو یہ مقام کیسے ملا، یہ مقام ان کو کیسے ملا؟ تو شیعہ مناظر نے بولا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ مقام ملا، نانا کی طرف سے یہ مقام ملا۔ تو میاں میر صاحب نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا، جب نواسے کی شان یہ ہے تو نانا جان جناب محمد رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا جان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد شیعہ مناظر نے تائید کیا، بولا بے شک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ تو پھر میاں میر صاحب نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتاؤ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار میں پہلو میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، نواسے کے مزار کے 40 میل دور دفن ہو جائے گنہگار تو بخشا جائے، اور ان کے نانا کے پہلو میں، بلکہ یوں کہیے کہ نانا کے قبر اطہر میں 2 عظیم صحابی لیٹے ہوئے ہیں، تو کیا وہ بخشے نہیں جائیں گے؟ کیا وہ بخشے نہیں جائیں گے؟ تو شیعہ مناظر ہکا بکا رہ گیا، اور آگرہ آنے کے بجائے وہیں سے واپس ایران چلا گیا، اور جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا جہاں کے صوفی اور بزرگ ایسا علم رکھتے ہیں وہاں کے عالموں کا کیا عالم ہوگا، وہاں کے عالموں کا کیا عالم ہوگا۔ یاد رکھیے میاں میر صاحب کا یہ ایک اتنا بڑا سوال تھا کہ جس کا جواب قیامت تک کوئی شیعہ نہیں دے سکتا، کوئی شیعہ نہیں دے سکتا۔ تو حاضرین محترم، یہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت، ان کے مناقب۔ مذکورہ بالا آیات اور احادیث کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنتی ہیں، ان سب سے اللہ رب العزت راضی ہے، اور یہ خدا سے راضی ہیں، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں انتہائی نرم دل ہیں، عبادت و ریاضت کے شوقین، رضائے الہی کے طلبگار، پاک دل، پاک سیرت، معیاری ایمان والے، راہ خدا میں جان، مال، گھر بار قربان کرنے والے، مومنوں کے مددگار، سچے ایمان والے، خدا کی طرف سے بخشش و مغفرت اور رزق کریم کے مستحق، امت میں سب سے افضل، ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے بغض رسول کریم سے بغض، انہیں تکلیف دینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے، ان کی تعظیم فرض، توہین حرام، اور ان کے گستاخ عند اللہ و رسول سخت قابل گرفت ہوں گے۔ جو کچھ ان کے درمیان ہوا اس بارے میں گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل اس چیز کا بازار بہت زیادہ گرم ہے، اور اس خصوص میں امت میں 2 طبقے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ صحابہ کے متعلق آج 1500 سال کے بعد ہم تصفیہ کر لیتے بیٹھے ہیں، وہ نہ حق پہ تھے، وہ نہ حق پہ تھے۔ واللہ ایسی چیزوں کا تذکرہ ہمارے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے، قطعاً مناسب نہیں ہے۔ جو کچھ بھی صحابہ کے درمیان ہوا اس پر ہم کو گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کے سب مجتہد ہیں، سارے صحابہ مجتہد ہیں، اور اس میں ان کے لیے اجر ہے۔ یعنی مجتہد انہیں کہتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی خطا بھی ہو جائے تو خطا پر بھی ثواب ملتا ہے، یہ مجتہد کا درجہ ہے۔ ان سے متعلق کسی بھی قسم کی ناشائستہ گفتگو، تجزیہ، تصفیہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دل و جان سے ان کے ادب و احترام کا خیال رکھیں اور ان کی اقتداء پیروی کریں، یہی ذریعہ نجات ہے۔ اور کیوں نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، آخری نبی بن کر آئے، اور قیامت تک کے لیے صحابہ سب سے پہلے رہنما اور مقتدا اس امت کے ہیں۔ بندگان خدا کی اصلاح کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ان کا کام ہی تھا اللہ کے بندوں کی اصلاح کرنا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا، جس دین کو چلانے کے لیے
جس کام کے لیے اتنے سارے انبیاء بھیجے گئے، تو اب رسول اللہ کے دین کو چلانے کے لیے قیامت تک کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ تو حاضرین محترم، یہ بات ذہن نشین رہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی امت میں دو طبقہ کو چنا، ایک ہے علماء اور ایک ہیں اولیاء کاملین۔ علماء دین، اولیاء کاملین۔ علماء دین کے ذمے ظاہری اصلاح اور اولیاء کاملین کے ذمے باطنی اصلاح اور تزکیہ سپرد ہوا۔ اسی لیے علماء کرام مسائل بتاتے ہیں، پاک کرا دیتے ہیں، غسل کرا دیتے ہیں، مصلی پر قبلہ رخ کھڑا کر دیتے ہیں، شرائط ادا بتا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اولیاء کاملین وہ ہیں جن کے ذریعے سے حضوری قلب، خشوع اور خضوع، اعمال کا ریا سے پاک ہونا نصیب ہوتا ہے، پاک ہونا نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ علماء جسم پر شریعت کے نقش و نگار کھینچتے ہیں، اور اولیاء کاملین روح کا تزکیہ اور تصفیہ کرتے ہیں۔ جب روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی تو یہ شریعت کے جسم پر شریعت کے نقش و نگار سب دل کے آئینے میں نظر آئے گی۔ اگر جو صحبت اولیاء نہیں پائے اور اپنا تزکیہ اور تصفیہ نہیں کروا لیے ہیں، وہ شریعت کا نقش و نگار موت کے بعد دل کے آئینے میں نہیں دیکھ سکیں گے، اور ایسا ہی لوگ بن دیکھے قبر میں جواب دیتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، تو یہ اولیاء کاملین، یہ علماء دین ہیں۔ حضرت شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرید حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میرا بیٹا فتح محمد خان ہے، میں نے بڑی جتن سے لگن سے حافظ قرآن بنایا، لیکن وہ نمازی نہیں پڑھتا ہے، وہ نمازی نہیں پڑھتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آئندہ جب کبھی آؤ گے تو ذرا ساتھ لے آنا۔ دوبارہ حاضری نصیب ہوئی، فتح محمد کو ساتھ لایا اور کہا کہ حضور یہی فتح محمد خان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، حافظ قرآن ہیں۔ تو حضرت شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح محمد سے پوچھا، بیٹے کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا کہ حضور مجھے نماز میں دل نہیں لگتا، مجھے نماز میں دل نہیں لگتا۔ اگر آپ نماز پڑھوانا چاہتے ہیں تو دل لگوا دیجیے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت کو جلال آ گیا، ایک بوریے پر آرام فرما رہے تھے، غضب کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے سینے کے طرف یوں اشارہ کیا، فرمایا بیٹے محمد خان جاؤ نماز پڑھا کرو، اب سے دل لگا کرے گا، اب سے دل لگا کرے گا۔ اب فتح محمد جب وہاں سے اٹھا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، جب وہ ظہر کی نماز کے لیے گیا تو عصر تک نماز ہی پڑھتا رہا، پھر جب عشاء کی نماز کے لیے گیا تو فجر تک نماز ہی پڑھتا رہا۔ حاضرین محترم، یہ وہ نماز تھی جن کو شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دل میں اتار دیا تھا۔ علماء ہمارے جسم کا عامل بناتے ہیں، لیکن یہ اولیاء اللہ عمل کو دل میں اتارتے ہیں، اور جب دل میں کوئی عمل اتر جاتا ہے تو پھر کبھی بھی وہ عمل سے خالی نہیں رہتا۔ تو یہ اولیاء کا کام ہے۔ تو قیامت تک یہ علماء اولیاء ہمیشہ موجود رہیں گے، یہ نظر آئیں یا نہ آئیں۔ اب دیکھ لیجئے، یہ کولم پلی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن کیسی عظیم ہستی لیٹے ہوئے ہیں۔ ایسے جگہ جگہ دیکھ لیجئے، جگہ جگہ دیکھ لیجئے، بڑی بڑی گنبدیں، عالیشان گنبد نظر آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک زمانے میں یہ زمین پر چلتے پھرتے تھے تو آج یہ گنبد کے نیچے نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں کیا ہو گیا کہ اب اس زمانے میں ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔
औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ईरान की तरफ से औलिया का एक काफिला बुलाया था, जो तकरीबन बताते हैं कि 700 या कुछ उसकी तादाद थी। इतने कसीर तादाद में औलिया होते थे वो जमाने में। आज हमारी नजरें दूर दूर तक तलाश करती हैं, मगर ऐसा कोई वली कामिल नहीं मिलता है। तो क्या अल्लाह के वली दुनिया में नहीं है? जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निजाम कायनात को औलिया कामिलीन ही के जरिए से चला रहा है, तो फिर औलिया के बगैर ये जमीन खाली कैसी हो सकती है? औलिया हैं, मगर अल्लाह ने अपने चहीतों को छुपा रखा है। क्यों? इस जमाने हम बड़े बेअदब हो गए हैं। नबियों की बेअदबी, औलिया की बेअदबी, उलमा की बेअदबी, हम बेअदब हो गए हैं। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हमारे चहीतों की कोई बेअदबी करे। भाई हमारे चहीते की अगर कोई बेअदबी और गुस्ताखी करे और उसे नाशाइस्ता अंदाज में अगर पेश आए तो हम उसे बख्शेंगे? क्या हम उसका दिफा नहीं करेंगे? तो ये अल्लाह के चहीते हैं। इस जमाने में बेअदब कसरत से पैदा हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने चहीतों को हमारी नजरों से छुपा दिया है, वरना रसूलुल्लाह ने तो फरमाया जहां 40 मुत्तकी मुसलमान होंगे वहां एक अल्लाह का वली जरूर होगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी की विलायत का इल्म हमें हो। बाज वक़्त तो ऐसे होते हैं कि हमारी नजरों में बज़ाहिर देखने वाले ये सीधे साधे नजर आते हैं, मगर अल्लाह की नजर में वो वली होता है, वली होता है। तो वली के बगैर ये दुनिया कभी खाली हो ही नहीं सकती है। अल्लाह का वादा वल मुरसलाति उर्फा, कसम है औलिया की उन जमातों की जो क़यामत तक लगातार मुसलसल भेजे जाते रहे। जब अल्लाह का ये वादा है तो औलिया से जमीन कैसे खाली हो सकती है? औलिया हैं। बुजुर्गाने मिल्लत, अगर हम चाहते हैं गुज़िश्ता ज़माने की तरह, साहिबे मज़ार की तरह आज भी कोई चलता फिरता वली हमें दिख जाए, नज़र आ जाए, तो औलिया का, उलमा का, अंबिया का अदब करने वाला बन जाओ, सिद्क़ दिल से उनसे मोहब्बत करने वाला बन जाओ, चाहने वाला बन जाओ। आज भी औलिया हमें नज़र आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मौला ताला जुमला औलिया कामिलीन के सत्ते में और अज़मत सहाबा के तसद्दुक़ आज की हमारी इस हाज़री को कबूल फरमा ले। हम सब के उम्र में, सेहत में, रिज़्क़ में, कमाई में खैर व बरकत अता फरमा। हर बला, हर बीमारी, हर बुराई, हर किस्म के आफात व बलैयात से मामून महफूज फरमा। दुश्मनान इस्लाम के साजिशों को नाकाम बना दे, जालिमीन को कैफरे किरदार तक पहुँचा दे, मजलूमीन की मदद फरमा, शुहदा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हम इंतहाई कमज़ोर दिल, कमज़ोर जिस्म मुसलमान हैं, तेरे नाम लेवा हैं, तेरे और तेरे हबीब का कलिमा पढ़ने वाले हैं। ऐ अल्लाह, हम सब को ऐसे बुरे हालात से और नागहानी हालात से हमेशा मामून महफूज रख। हम बर्दाश्त के लायक नहीं हैं, हम इंतहाई कमज़ोर हैं। हमारी कमज़ोरी पर रहम फरमाते हुए सहाबा के तसद्दुक़ में मौला इस्लाम वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमाते। और आज का ये जो पाकीज़ा सेमिनार का एहतमाम किया है, अल्लाह सुब्हानहू ताला इन्हें भी तवील उम्र अता फरमाए, इनकी भी उम्र में खुसूसी बरकतें अता फरमा दे, नज़र बद से मामून महफूज फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।